رکھو، دنیا میں جتنا ٹیلنٹ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے دوسری کسی قوم کو عطا نہیں کیا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اگر تم گٹکے سے، نشے سے، شراب سے اور موبائل کی نحوست سے، موبائل میں ٹائم پاس کرنے سے باہر نکلو تو تم ہی تھے کہ اقبال جیسے مفکر کو کہنا پڑا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تم ہی تھے جنہوں نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی، تم ہی تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی۔ آج تمہارا علمی معیار اتنا گر چکا ہے، تم کسی یورپ کے کلیسا میں کیا اذان پڑھ سکتے ہو؟ تم تو اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان پڑھنے کے قابل نہیں ہو، تم تو اپنے باپ کا جنازہ تک پڑھنے کے قابل نہیں ہو۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، نعروں کے جذبات کو علم کی شکل دینی ہوگی، نعروں کے جذبات کو عمل کے پیکر میں ڈھالنا ہوگا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز جو یہ میرا عنوان نہ تھا، عنوان ہوتا تو میں اس پہ گفتگو کرتا، لیکن عنوان یہ ہے کہ شادی کے اخراجات اور خرافات ہم اتنے بڑھا چکے ہیں کہ اب ہر بندہ خائی نہ خائی، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جو دلدل کے اندر پھنستا جا رہا ہے، اس کے بہاؤ میں بہتا جا رہا ہے۔ کوئی ہے جو اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کر مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو زندہ کرے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر ہم نے آقا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا یہ سوچ کر کہ میری عزت چلی جائے گی، میرا ایمان کہتا ہے اگر سنت کو زندہ کرنے کے لیے عزت کو داؤ پہ لگایا، عزت کبھی نہیں جائے گی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ عزت خرافات میں خرافات پر عمل کرنے میں نہیں ہے، عزت نبی کی سنت کو زندہ کرنے میں ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت تو نبی کے غلاموں کے لیے ہے، مگر منافقین نہیں جانتے۔ آئیے آپ کسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے بظاہر جو لوگ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، آپ کام کر کے دیکھیں۔ نمبر ایک، حضرت سیدنا ابو ہریرہ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب ملک شام گئے تو وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، اور دسترخوان پر کچھ اپنے بھی ہیں اور کچھ بیگانے بھی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے ہاتھ سے لقمہ زمین پہ گر گیا۔ اب جو نوجوان صحابہ تھے، جو جونیئر، انہوں نے سوچا کہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ سے لقمہ گرا اور دسترخوان پر اپنوں کے علاوہ کچھ بیگانے بھی ہیں، تو اگر ابو ہریرہ لقمہ اٹھاتے ہیں تو یہ حقیر سمجھیں گے کہ یہ زمین پہ پڑا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کو وہ کنکھیوں سے دیکھنے لگے۔ ابو ہریرہ نے لقمہ اٹھایا اور لقمہ اٹھا کر کہا ان اجمی جاہلوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت چھوڑ نہیں سکتا، اور آپ نے لقمہ اٹھایا اور اٹھا کر اس کو صاف کیا اور صاف کر کے کھایا، لیکن دنیا نے دیکھا، جونیئر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حقیر سمجھیں گے، مگر اس عطا کو دیکھ کر اللہ نے ان لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سنت مصطفیٰ، فیضان سنت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امان ملت، حضور امان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیں۔ میں اپنے جوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا، نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، مگر افسوس آج مسلمانوں کے نکاح اتنے مہنگے ہو گئے کہ نکاح مہنگا ہو گیا اور زنا سستا ہو گیا۔ آج اسی لیے قوم کے جوان بڑی تیزی کے ساتھ بدکاری کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سے میں
پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے یہاں ہلدی کا کیا تصور ہے، ہمارے یہاں مہندی کا کیا تصور ہے، ہمارے یہاں دولہا دلہن کا ایک ساتھ ایک صوفے پہ بیٹھ کر کے کسی سے ملاقات کرنے کا کیا تصور ہے؟ مجھے آپ بتائیے تو صحیح۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، ماموں زاد بھائی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، پھپھا سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، خالو سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، بہنوئی سے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ دیور جو شوہر کا سگا بھائی ہے اس کے لیے میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں دیور تو موت ہے، موت۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے۔ لیکن آج ہماری شادیوں کا حال کیا ہو گیا؟ یعنی ہر قدم پر ہم نبی کا دل دکھا رہے ہیں، رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ کے رسول کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اور اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ پاکستانی سیریلوں کی شادی کے اندر، پاکستانی سیریلوں میں جیسی شادی ہوتی ہے ویسے ہم شادی کریں گے۔ مجھے بتاؤ سیریل دیکھ کر زندگی گزارے وہ جس کے پاس قرآن نہ ہو، جس کے پاس صاحب قرآن نہ ہو۔ ہمارے پاس تو قرآن بھی موجود ہے، صاحب قرآن بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے، اب تو یہ ہو گیا کہ قاضی صاحب دولہا اور دلہن کے بیچ میں بیٹھ کر کے نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں مرد اور عورتیں بے پردہ موجود ہو اس محفل پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، لوگوں کے دل سیاہ ہوتے ہیں، لوگوں کے دل کالے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ تو فرمائے اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں ہم کہاں پہنچ گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب مبارک بادی کا معاملہ آتا ہے تو دولہا اور دلہن ایک ساتھ ایک صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ملنے والے جیسے دولہے سے مل رہے ہیں ویسے دلہن سے بھی مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے شوہر بیوی کو بعد میں ہاتھ لگائے گا، پہلے شوہر کے سارے دوستوں کے ہاتھ اس کو لگیں گے، اللہ اکبر، براتیوں کے ہاتھ لگیں گے، باضابطہ ہاتھوں سے مصافحہ کیا جاتا ہے، دلہن سے مبارکباد دی جاتی ہے۔ سن لو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں جب مرد اور عورت مصافحہ کرتے ہیں اجنبی، ان ہاتھوں پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو جہنم کی آگ کا حق ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو ڈر نہیں لگتا، لوگ کہاں پہنچ گئے؟ قرآن کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہے کوئی خدا کی عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھنے والا؟ جس جہنم میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے وہاں میرے اور تمہارے جسم کا کیا ہوگا؟ دنیا کی لذت کے لیے، دنیا کی چاہت کے لیے، دنیا کے نام و نمود کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کرنے والوں سن لو، صرف اسی لیے خرافات کرتے ہو نا شادی میں کہ اس کے یہاں یہ ہوا تو میرے یہاں اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے، اس کے لیے سود تک لیتے ہو، سود کے پیسے لیتے ہو، سود سے قرضہ لیتے ہو، آدھی زندگی برباد کر دیتے ہو سود بھرنے میں، اور پھر بہت معصومیت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا بہت مجبور ہو گئے تھے تو ہم نے لیا۔ میں پوچھتا ہوں آخر کون سی مجبوری تھی کہ جان جا رہی تھی؟ کون سی مجبوری تھی ایمان جا رہا تھا؟ کون سی مجبوری تھی اللہ اکبر کہ آبرو پر سوالیہ نشان کھڑا تھا؟ نہیں، صرف جھوٹی تعریف کے لیے، چند انسانوں کی جھوٹی تعریف کے لیے تم اپنے اللہ رسول کو ناراض کرتے ہو، حضور کے دل پر نشتر لگاتے ہو۔ ارے تم پبلک کی محبت اور پبلک کی تعریف پہ کیا پھسلتے ہو؟ موسم بدلنے کے لیے وقت لگتا ہے، پبلک کی فکر بدلنے کے لیے وقت نہیں لگتا۔ صرف اتنا سننے کے لیے نا کہ فلاں صاحب کی کیا شادی ہوئی، ارے کیا شادی، بس اتنا ہی، اور اس کے لیے تم نے رسول اللہ کو ناراض کر دیا، حضور کے دل کو تکلیف پہنچا دی۔ اپنی حیثیت کے مطابق شادی کیوں نہیں کرتے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق شادی کیوں نہیں کرتے؟ شادی کو سادی کیوں نہیں کرتے؟ سادگی سے کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کر کے دیکھو، کر کے دیکھو، سکون ملے گا، برکت ملے گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے سب سے مالدار انسان مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نکاح کتنی سادگی سے، ذرا غور سے سن لیں، اور پھر ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں واپس آنا ہوگا، پلٹنا ہوگا اپنے نبی کی سنت کی طرف،
اور اگر آج ہم نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا، صرف 5-5 لاکھ روپے تو ہم ہال کا دے رہے ہیں. ایک شادی میں لوگ ایک دن میں 3-3 4-4 ڈریس تبدیل کرتے ہیں. میں کہا ہر چیز ناجائز و حرام نہیں ہوتی، لیکن کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے یہ کرنے سے کوئی اور بندہ بگڑ نہ جائے. مالدار لوگ اتنا ادمات کرتے شادی کے موقع پر کہ اگلا بندہ قرض لے کر کرتا ہے. تو اگر آپ سبب بن رہے کسی کے بگڑنے کا، یہ بھی تو غلط ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ اسٹیجوں پر سادگی کا عنوان دیتے، جب ان کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میری بیوی نہیں مان رہی، میری اماں نہیں مان رہی. یعنی کوئی اپنی خوشی کے موقع میں کوئی کنٹرول میں آنے کے لیے تیار نہیں. ہر بندہ کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے کچھ نہ کچھ بدعت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. میں کہتا ہوں اپنے نفس سے کنٹرول کر کے ایک مرتبہ اگر ہم نے شادیوں پہ کنٹرول نہیں کیا، یہ خرافات بڑھتے رہے تو ایک وقت وہ آئے گا شادیاں اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ بچی اور بچیاں شادی سے پہلے اپنی آبرو سب کچھ لٹا چکے ہوں گے. اور ایسے بچے سماج جنم دے گا نہ جن کے باپ کا پتہ ہوگا نہ دادا کا پتہ ہوگا. جو صورتحال برطانیہ اور امریکہ میں پیدا ہو رہی ہے، وہ صورتحال یہاں بھی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے جھوٹی عزت اور جھوٹی تعریف کے چکر میں فضول خرچی سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ اکبر. شیطان کے بھائی ہیں. اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کام کیجئے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جھوٹے دکھاوے سے میں عزت حاصل کروں گا، تو میں آپ کو بتا دوں صحابہ کی یہ سوچ نہیں تھی. سیدنا فاروق اعظم کا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، میں واقعہ نہیں بتاؤں گا، اشارہ دوں گا اور میں پھر شادی کا جو عنوان آپ نے دیا اس پر آ کر میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا. ذرا غور کیجئے، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس بلایا گیا چابیاں دینے کے لیے، تو فاروق اعظم نے کیا کیا؟ جو جبہ بدن پہ تھا وہی جبہ پہن کر آپ بیت المقدس گئے. ایک ہی سواری تھی، اسی ایک سواری پر اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے. مشہور واقعہ ہے.